فرمایا کہ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، کہ یہ نہیں ہے مگر ایک بہتان جو انہوں نے بنا لیا ہے، یعنی قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ، یہ کافر لوگ جو اللہ کے سوا اور کی پوجا کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن تو صرف ایک بہتان ہے، جھوٹی باتیں ہیں معاذ اللہ، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پھیلا دیا گھڑ کر معاذ اللہ، وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس پر اس کے لوگوں نے اس کی مدد دی ہے بنانے میں۔ یہ قرآن کے بارے میں کافروں نے یہ بات کہی، اور اس سے مراد کیا ہے؟ وہ نضر بن حارث تھا یا اور دیگر بعض کفار تھے جنہوں نے قرآن کے بارے میں یہ کہا کہ بھائی یہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ یہ تو خود تو ان پڑھ ہے، تو یہ جو ہے اہل کتاب کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اہل کتاب کے لوگوں سے پچھلی باتیں سیکھ کر آتے ہیں، مختلف قوموں کے بارے میں معلومات کر کے آ جاتے ہیں، تو انہی لوگوں نے ان کی مدد کی ہے۔ تو یہ تو بس وہی ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے آیا ہوا تھوڑی قرآن ہے کوئی ہے۔ تو اللہ فرماتا فقط جاؤ ظلمن و زورا، تو بے شک وہ بہت ظلم اور جھوٹ پر آئے ہیں، یعنی انہوں نے بڑے ظلم کی بات کی، بڑے جھوٹ کی بات کی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں اس قرآن کے بارے میں؟ وقالوا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگ جو گزر چکے لوگ ہیں ان کی قصے کہانیاں آئی ہیں، اکتتبھا، جو انہوں نے لکھ لی ہیں، فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور یہ صبح و شام ان پہ پڑھی جاتی ہے تو ان کو یاد ہو جاتی ہے، یعنی بار بار سنتے ہیں یہ تو ان کو یاد ہوگی، اس لیے زبانی آگے ہم کو بتا دیتے ہیں۔ تو ان ظالموں نے قرآن کے بارے میں یہ باتیں کی، تو حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اس وقت بھی جتنے کافر تھے ان کو قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ تم اس جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ، تم اس کی چھوٹی سی چھوٹی سورت جیسی کوئی سورت بنا کے لے آؤ، مگر وہ چیلنج آج 1500 سال گزر چکے ہیں، نہ اس زمانے کے کافر اس جیسی کوئی صورت بنا سکے اور نہ اس زمانے کے کافر اس جیسی کوئی صورت بنا سکے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو وہاں سے سیکھی ہوئی گھڑی باتیں تھی جو انہوں نے سیکھ لی اور آگے بیان کر رہے ہیں۔ اس قرآن میں تو بڑے معجزات ہیں، اس میں تو غیب کی باتیں ہیں، اس میں تو علوم کی باتیں ہیں جو انسانوں کو حیران کرتی تھی اور کر رہی ہیں اور قیامت تک کرتی رہیں گی۔ پھر بھی ان ظالموں نے، چونکہ مسئلہ کیا تھا، یہ جو کافر لوگ تھے انہوں نے بتوں کو تو خدا بنایا ہوا تھا، مگر حقیقتاً یہ سارے کے سارے لوگ اپنے نفس کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں، اپنے نفس کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتا تھا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو ہماری سرداری وغیرہ سب چلی جائے گی، بتوں کو جانے کا غم نہیں تھا اصل میں، اس کے پیچھے ان کو پتا تھا کہ نتیجہ بھی نکلے گا کہ یہ آقا ہوں گے اور ہم غلام ہوں گے۔ تو یہ ان لوگوں کو پتا تھا، اور آج بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی پتا ہے کہ قرآن کے نظام کو اگر ہم لے آئیں گے، سنت کے نظام کو اگر لے آئیں گے، تو آج جو ہم نے ظالمانہ طور پہ جھوٹی آن بان یہ ٹھاٹ رکھے ہوئے ہیں، ہم نکلتے ہیں تو ہمارے پروٹوکول کے لیے روڑوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو محصور کر دیا جاتا ہے، یہ ہماری ساری کی ساری بدماشی ختم ہو جائے گی، اور قرآن کے نظام کے مطابق ایک عام مسلمان بھی ہمارا دامن پکڑ کے ہم سے سوال کر سکتا ہے کہ بھائی یہ جو تمہارے ٹھاٹ لگے ہوئے ہیں، تمہارے پاس تو سرکاری نوکری ہے جس کی تنخواہ اتنی ہے، اس کے مطابق تو تمہارے پاس یہ سب چیزیں ہو ہی نہیں سکتی، پاکستان سے باہر تمہاری جائیدادیں بن رہی ہیں، تمہارے پورے پورے جزیرے بن رہے ہیں، تمہارے بڑے بڑے بنگلے بن رہے ہیں،
تمہارے لیے سب چیزیں بن رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ تو ان کو پتا قرآن کا نظام لے کے آئیں گے تو خود ہی پھنس جائیں گے. اس لیے قرآن کے نظام میں یہی ہمارا طاقتور طبقہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہی لوگ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اسی طرح وہ کافر لوگ، ان کو پتا تھا کہ اگر اس قرآن کی تعلیم کو مان لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو پھر ہماری جھوٹی سرداری ختم ہو جائے گی. کہا کہ پھر اب کیا کریں اس کا انکار کرنے کے لیے؟ کہا کہ چلو اس کو کہتے ہیں یہ قصے کہانی ہے، یہ ایسی انہوں نے کہیں اور سے سیکھ لی ہے وہ، تو یہ بکواسیں ان لوگوں نے کی. تو اللہ فرماتا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ان سے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہ اسے تو اس ذات نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی ہر راز کو جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے. تو اب چونکہ تم نے بہت بڑی بکواس کر دی ہے، تم نے نبی کی بہت بڑی گستاخی کر دی ہے، اس قرآن کی بھی تم نے بڑی عظیم گستاخی کر دی، بے ادبی کر دی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں اسی وقت عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا، تمہیں اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا. مگر انہ کان غفور الرحیم، کہ بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو اس نے ابھی بخشش کی ہے، تمہیں موقع دیا ہوا، ابھی اس کی رحمت جاری ہے، ابھی باز آ جاؤ، ابھی مان جاؤ، ابھی لوٹ آؤ، ابھی کلمہ پڑھ لو، ابھی قرآن کے نظام کی طرف آ جاؤ تو بچت ہے. لیکن بعد میں پھر بچت نہیں ہے.